بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالی شانہ نے اپنے احکام کی پابندی پر جیسے کہ انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے ہی تعمیل نہ کرنے پر ناراضی اور عتاب بھی فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ تعمیل میں بے کرا انعامات کا وعدہ ہے، ورنہ بندگی کا مقتضی صرف عتاب ہی ہونا چاہیے تھا کہ بندگی کا فرض ہے تعمیل ارشاد، پھر اس پر انعام کی کیا معنی؟ اور نافرمانی کی صورت میں جتنا بھی عتاب و عذاب ہو وہ برمحل، کہ آقا کی نافرمانی سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ پس کسی خاص عتاب یا تنبیہ کے فرمانے کی ضرورت نہ تھی، مگر پھر بھی اللہ جل شانہ اور اس کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر شفقت فرمائی کہ طرح طرح سے متنبہ فرمایا، اس کے نقصانات بتلائے، مختلف طور سے سمجھایا، پھر بھی ہم نہ سمجھے تو پھر اپنا ہی نقصان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہی پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو، بیماری ہو یا پھر کوئی خوف ہو۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام حق تعالی شانہ کی طرف سے ہوتا وہ نہ ہوگا، اگرچہ فرض ذمے سے اتر جائے گا۔ اور یہی مراد ہے ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام و اکرام ہی نہ ہوا ہو، یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے، ورنہ صحابہ اور تابعین علیہم الرحمہ کی ایک جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اگرچہ نماز تو ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہوگا ہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت کی نماز میں حاضر نہ ہو، اس کے کان پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیے جاوے، یہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کی منادی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جاوے۔ کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا سا فعل اور منافقوں کی سی حرکت بتلائی ہے، گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے بات کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان ابن ابی حسمہ جلیل القدر لوگوں میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا نگراں بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کے والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں موجود نہ تھے؟ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صبح کی جماعت کی نماز میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔